تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے۔ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر لوگوں میں کرو گے، میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا۔ تم میرا ذکر زمین پہ کرو گے، میں آسمانوں پہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے کیسے کیسے ہوئے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے گزارا اور کس کس طریقے سے انہوں نے قناعت کر کے اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کیا۔ بڑی پیاری حکایت ہے، اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا۔ جناب عمر بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے۔ کون؟ ایک بڑے مقدس ولی کامل حضرت جناب عمر بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے۔ نماز با جماعت کے لیے، نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آپ نماز پڑھنے جائیے تو 27 گنا نماز کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو گھر سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیے، با جماعت نماز ادا کیجیے۔ تو آپ جب بھی نکلے تو نماز با جماعت کے لیے۔ نمبر 2، مریضوں کی عیادت کے لیے، یعنی مریضوں کو دیکھنے کے لیے آپ نکلے تو دوسرا کام۔ اور تیسرا کہ جنازوں میں شرکت کے لیے آپ بھی دوسروں کے جنازوں میں شریک ہوا کریں۔ کل کو آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، اس چکر میں مت رہیے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت آئے گی، آنی ہے سب کو۔ جب آپ کا جنازہ اٹھے تو لوگ آپ کے جنازے میں بھی شامل ہو جائیں۔ یہ بات غور کیجئے، دھیان رکھیے اور اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے گا۔ اب آپ کو ایسا تو نہیں کوئی بتانے آئے گا، بلکہ آپ کو خود بھی اتنا شوق ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم اچھی باتوں کی طرف آپ کا دھیان ہو میرے بھائی، اور اچھی باتوں کی طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ غلط ڈراموں میں اور غلط باتوں سے نکل کر اچھی باتوں کی طرف آئیے۔ انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ روحانی پیدا ہوگا، پھر آپ دیکھنا۔ اور اس کے بعد اور وہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو چور اور رہزن پایا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبید، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے چور اور رہزن پایا ہے۔ عمر ایک عمدہ جوہر ہے، یعنی عمر جو ہے وہ ایک عمدہ جوہر ہے۔ جوہر تو آپ جانتے ہی ہیں، یعنی ایک عمدہ موتی ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس سے آخرت کے لیے خزانہ اکٹھا کرنا چاہیے، اور آخرت کے طلبگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ ظاہر و باطن پر مکمل اختیار حاصل کیے بغیر حالت کا سنبھالنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ابتدائی ریاضت میں جب مجھے نیند آتی، یعنی شروع میں جب مجھے نیند آتی حالت نماز میں، تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگا لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب نیند زیادہ تنگ کرتی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ لیکن یہیں پر روک کر یہ حکایت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ میری ماں بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیے گا توجہ سے، ہمارے بزرگ بھی سنیں، بچے بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں۔ سننے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی ایک مچھر کاٹ لے تو ہم اتنا کھجاتے رہتے ہیں بہت دیر تک، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سبحانہ، یعنی 3 تسبیح سے زیادہ ہمیں نہیں کھجانی چاہیے، اور اس کی مقدار صرف یہی ہے، ورنہ آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یاد رکھنا، یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ ہم کھجاتے ہی رہتے ہیں، اگر کہیں ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم نماز میں اسی طرح ہمارا دھیان رہتا ہے۔ لیکن آپ کی نماز، اللہ اکبر، حالت نماز میں اگر نیند آ رہی ہے تو کبھی تو آپ گرم سلائی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، کبھی نمک کی سلائی لگا رہے ہیں کہ نیند چلی جائے، میری نیند عبادت پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ سبحان اللہ۔ جسے سن کر دریا کی
مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی تھیں۔ سبحان اللہ، ایسا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب سے دعا مانگی، میری رات کی نیند اڑا دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 40 برس تک نیند نہیں آئی۔ اسی طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا فرمائی ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت حسن حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جسم کو تختوں سے گھٹنوں تک 13 جگہوں سے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور اسی حالت میں وہ دن رات میں 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی حال میں بازار میں جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے تھے اور 400 رکعت نوافل ادا کرتے اور پھر دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے تھے۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں میں دکان پہ بیٹھا تھا، نماز کیسے ادا کروں، میرے کاروبار میں تھا، نماز کیسے ادا کروں؟ لیکن ان بزرگوں سے سیکھیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان بزرگوں کے قول سنیے گا کہ آپ 400 رکعت نوافل ادا کر کے واپس آ جاتے تھے۔ حضرت حبشی بن داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو رہے، جب بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کر لے، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ ہر مجلس میں قبلہ رو بیٹھے، حضور دل اور مراقبے کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور روض منور کے سامنے، سنہری جالی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تحمل اور بردباری کو اپنے افعال میں لازم رکھے، دکھ جھیلے، تکلیفیں برداشت کرے، مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے استغفار کرتا رہے، خود بینی اور ریا کے قریب نہ جائے، کیونکہ خود بینی اور شیطان کی صفت ہے۔ یہ آخری جملہ سنیے، اور اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احترام سے دیکھتا رہے، اس لیے کہ جو شخص نیکوں کے احترام کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اسے ان کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو شخص عبادت کی حرمت و عظمت کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عبادت کی شیریں نکال لیتا ہے، عبادت کا مزہ نکال لیتا ہے، عبادت کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح طریقے سے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔